بغیر کسی شرعی عدالت کے یا قانونی عدالت میں جانے کے بجائے لوگ یہاں پر جو ہے اس زنجیر کو پکڑتے تھے۔ تو شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کاریگروں کو جو ساتھ لایا، یہ آج کل کی جدید جو ہے انجینئروں کی ایک چیلنج ہے۔ لکڑیوں کا اس طرح کندھا کیا، میرے کیمرہ مین آپ کو دکھائیں گے، ذرا ادھر آ جائیں آپ۔ جو اوپر چھت کے اوپر جو کندھا کیا ہوا ہے، اس طرح کشیدہ کاری کر کے جو ہے مسجد کے چاروں اطراف میں اور بارہمنوں کو اس طرح زینت سے انہوں نے بہت خوبصورتی سے اس کو کندھا کیا ہوا ہے۔ تو ہم آج آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چخچن مسجد جو بہت مشہور ہے، اس کا شروع میں جو نام تھا وہ شخچند کے نام سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر عدل و انصاف کا فیصلہ فوری طور پر ہوتے تھے۔ تو یہ 783 ہجری بمطابق 1362 عیسوی سے قبل یہ جگہ جو ہے بدھ مت کا ایک بڑا مندر تھا، جس میں بدھ نصب تھے۔ یہاں پر امیر کبیر کا علماؤں سے مناظرہ اور مباحثہ ہوا۔ تو اس کے بعد جو ہے ان علماؤں نے یہ چیلنج دیا کہ امیر کبیر کو آپ ہمیں اپنے کرامات دکھائیں، آپ کا دین سچا ہے تو ہم اسلام قبول کریں گے۔ تو امیر کبیر سے ان کے ساتھ علماؤں کا بہت مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ آخر میں وہ علامہ جو ہے فضا میں اڑ گئے۔ جب فضا میں یہ جگہ ہے جہاں سے اوپر اڑ گیا تھا، تو امیر کبیر اپنی شان کو فضا میں اڑ کر اس کو اتارنا یہ زیب نہیں دیتا تھا، بلکہ آپ نے اپنے دونوں نالین کو، جوتوں کو اتار کر فضا میں اڑا دیا، اور دونوں نالین جو ہے اس فضا میں موجود علماء کو ایک نے دائیں رخسار پر، ایک نے بائیں رخسار پر مار مار کر زمین پر نیچے اتار لایا۔ یوں امیر کبیر کے سامنے ان علماء اور اس کے جتنے بھی مریدین تھے، اس کے جو پیروکار تھے، سب نے اسلام قبول کیا۔ تو اس وقت کے جو ہے راجہ سرنگ مقیم خان تھے، وہ بھی اسلام قبول کیا، اور اس کے ساتھ تمام عوام نے بھی جو ہے اسلام قبول کر کے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام یہاں پر پھیلایا۔ تو آئے ذرا میرا کیمرہ مین یہاں پر مسجد کے اندرونی حصے کا ہم ذرا جائزہ رہتے ہیں، اور ساتھ ہی یہاں پر عبدالکریم صاحب، یہ عبدالکریم صاحب ہے نا آپ کا نام؟ عبدالکریم صاحب مسجد کے مؤذن ہیں، یہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ رفع قول سام دینو بانک سلبو نجو اچھا صحیح نجو پورا لوگ شنگی سے نجو 50 سال چلو۔ عبدالکریم صاحب مسجد کا مؤذن ہے، اس مسجد کے خانقاہ کے متعلق ہے، آپ بہت خوش نصیب ہیں، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ تو یہ مسجد کا جو جامع مسجد خانقاہ چخچن کے نام جو مشہور ہے، پورا مسجد کے اطراف میں ایک کیل بھی نہیں ہے، اور لکڑیوں کا کیل لگا ہوا ہے، اور اس مسجد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، اسے کرامات کی تھے لوگ دیکھنے میں تو بہت ہی یہ مسجد محدود ہے، یہ تقریباً 30 بائی 21 اس کے لمبائی چوڑائی ہے، لیکن اس میں جتنے لوگ اس میں آئے، اس میں ان کے جگہ خود بخود جو ہے نکل جاتے ہیں مقامی لوگ، اور یہاں کے عوام یہی کہتے ہیں چخچن میں جتنے لوگ اس میں آئیں گے اس میں بیٹھنے کے لیے جگہ دی جائیں گے۔ تو یہ پورا چخچن کے اطراف میں لکڑیوں سے بنا ہوا ہے، اور یہاں پر یہاں پر چلا ہے۔ تو یہ مسجد کے اندر جو ہے 4 ستون ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے ہیں، اور اس خانقاہ کے اوپر جو چھت پر جو ہو، یہ 700 ہجری سے قبل امیر کبیر نے جو اپنے ساتھ جو صنعت و حرفہ کی جو کارگر ترکھان تھے، انہوں نے اتنی خوبصورت سے ان کو کندھا کر کے خوبصورتی سے سجایا ہوا ہے، یہ آج کل کے انجینئر جو ایک کمپیوٹرائز سسٹم سے بنانے کے باوجود جو ہے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اہل تصوف میں، صوفی ازم میں جو ہے ایک بہت بڑی یہاں پر 2 اہم باتیں ہوتے ہیں کہ اس کو جو محراب کہتے ہیں، یہاں پر امام بیٹھتے ہیں، اور یہ محراب جو ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممبر ہے بالکل اسی سائز کا ہے، ممبر جو ہے اتنا سائز کا اور اتنی لمبائی چوڑائی ہوتا ہے۔ تو اس کے ساتھ جو ممبر ہوتے ہیں، یہاں پر جمعے کے دن خطیب یہاں پر جلا افروز ہوتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں، اور یہاں پر ماتمی مجالس بھی ہوتے ہیں،
اور الحمدللہ بندہ حقیر بھی جو ہے یہاں پر کئی بار اس ممبر رسول پر چڑھ کر خطبہ دے چکا ہوں اور محرم کے مجالس بھی پڑھتے ہیں۔ اس وقت یہاں پر مولانا محمد احسان صاحب امامت کرتے ہیں اور اکثر طور پر مفتی عبدالسلام صاحب یہاں پر خطبہ دیتے ہیں اور عبدالکریم صاحب یہاں پر اذان دیتے ہیں، وہ موجود نہ تو کوئی اور آ کر یہاں پر اذان دیتے ہیں۔ تو یہ مسجد جو ہے تقریباً 1383 ہجری میں امیر کبیر نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی ہے اور 912 ہجری جب میر راقب بتشکن یہاں پر تشریف لائے تو مسجد مکمل ہو چکی تھی، تکمیل ہوا تھا۔ تو یوں اس مسجد کی ابتدا سے لے کر انتہا تک تقریباً 129 سال میں جو ہے جامع مسجد چرچن جو ہے تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی جو ہے دنیا بھر سے لوگ سیاح آتے ہیں، یہاں پر دیدار کرتے ہیں، یہاں پر زیارت کرتے ہیں، یہاں پر نماز حاجت پڑھتے ہیں، اپنی حاجتیں یہاں سے مکمل ہو کر اپنے دل کو سکون نصیب ہو کر وہ لوگ یہاں سے جاتے ہیں۔ مرد بھی آتے ہیں، خواتین بھی آتے ہیں، یہاں پر ہر ایک جو ہے ضرور 2 رکعت نماز حاجت یہاں پر پڑھ کے جاتے ہیں اور اپنے لیے، دین کے لیے، ملک و ملت کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں۔ تو میں یہ واقعات آپ کے سامنے جو ہے تحبت الاحباب، مقامی روایات اور کچھ تاریخی شواہد کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں۔ تو میں تمام دنیا کے گھومنے پھرنے والے سیاحوں کو دعوت دیتا ہوں، یہ دنیا کی بہت ہی حسین اور خوبصورت ترین اور روحانی طور پر اس مسجد میں ایک روحانیت ہے، اس میں ایک نورانیت ہے۔ لوگ یہاں پر آ کر جو ہے اپنی حاجتیں پورا ہو کے جاتے ہیں اور اس مسجد میں آنے کے بعد جو انسان جس بے چینی کا شکار ہو، جس مسائل کا شکار ہو، تو وہ یہاں پر جب نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ان کا دل جو ہے سکون ان کو نصیب ہوتا ہے، قلوب و اذہان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا سکون ملتے ہیں کہ دل خوش ہو کر یہاں سے جاتے ہیں۔ تو یہ تاریخی مسجد میں لوگ آئیں اور یہاں پر آ کر اس مسجد کا زیارت کریں، اس کو دیکھیں۔ یہ 783 ہجری میں امیر کبیر نے اس کی بنیاد رکھی اور 912 میں تکمیل کو پہنچا۔ مجموع طور پر 129 سال میں یہ مسجد مکمل ہوا ہے۔ تو مقامی لوگ یہاں پر شوق و ذوق سے یہاں پر باجماعت نماز 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور جمعہ یہاں پر ہوتے ہیں۔ لوگ جمعہ کے دن کھچا کھچ اس مسجد میں بھر جاتے ہیں۔ مسجد کے اطراف میں بھی جو ہے لوگ بیٹھ کے جمعہ کی جماعت پڑھتے ہیں۔ تو میں تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو ایک بار پھر یہاں پر آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اس خانقاہ معلی چرچن کی زیارت کریں اور یہاں آ کر جو ہے اپنی دلوں میں جو توہم ہے، جو پریشانیاں ہیں، جو بے چینی ہے، یہ یہاں آنے کے بعد جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہوتے ہیں۔ یہ امیر کبیر اس اللہ کے ولی کا ایک کرامات ہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے علامہ اقبال اس عظیم ہستی کے زندگی کے حوالے سے سید سادات سالار عجم دست و معمار تقدیر امم، یہ آپ کے شان میں ہے اور آپ کے ایک بحثیت ولی آپ کی نگاہ میں ایک تاثیر ہوتی تھی۔ چنانچہ ایک اور شاعر کا کہنا ہے کہ نگاہ ولی نے تاثیر دیکھی، ہزاروں بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی۔ تو اس مسجد میں آنے کے بعد انسان کی تقدیر ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ صوفیزم کا وہ حسین امتزاج والی جو مرکز ہے، یہ جگہ ہے، یہ اپنی روحانیت اور ظاہری اعتبار دونوں سے جو ہے بہت مقبول اور باکمال مسجد ہے۔ اس مسجد میں اس سال جو ہے بہت زیادہ لوگ جو ہے یہاں پر آتے ہیں اور نماز حاجت اور وقت کی نماز پڑھ کر جو ہے شکرانے کے نوافل ادا کر یہاں سے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم مبلغ اسلام کی تعلیمات، ان کی دینی بہت خدمات ہیں، ان خدمات کو دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلانے کی اور آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ جو ہے 786 ہجری جب آپ رحلت فرماتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کی شہادت، آپ کا دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ وفات پا گئے۔ یوں آپ کی تاریخ وفات جو ہے 786 ہجری ہے اور اس وقت آپ روس میں جو ہے آپ کا مزار اقدس وہاں پر موجود ہے۔ آپ وفات پا گئے کشمیر میں اور اس کی بنیاد امیر کبیر نے رکھی ہے۔ اس مسجد میں آ کر زیارت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں۔ یہ تاریخ کی بہت بڑی مسجد ہے۔ بہت بہت شکریہ۔